بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صلوات سلسلہ گفتگو اس منزل تک پہنچ پایا ہے کہ انسان کو ہر دور میں سمجھنے کی جو کوشش کی گئی انسان اس میں الجھ گیا اور ہر قابل انسان نے بقدر ضرب اور اپنی عقل کے حساب سے انسان کی زندگی کو الگ الگ سمجھا اور جو اس کی سمجھ میں آیا اس کے لیے پوری انسانیت کے لیے اس نے ایجنڈا تیار کر دیا جو ظاہر ہے کہ انسان کو الجھ کر چلا گیا. جس خدا نے انسان کو بنایا ہے اس نے اعلان کیا کہ دنیا کی ہر چیز ہم نے حسین بنائی ہے انسان کو حسین پر بنایا ہے مگر اپنی بدعمالیوں کی بنا پر یہ جب انسان گرتا ہے تو پھر ذلت اور تنزل کی اس سرحدوں سے گزر جاتا ہے جہاں جانور بھی رکنا پسند نہیں کرتا. لیکن یہ زوال یہ ڈاؤن فال اس کے لیے کوئی قہری نہیں ہے. ہم نے کوئی اس کے مقدر میں نہیں لکھا تھا بلکہ یہ اپنی حرکتوں کی بنا پر گرا تھا. اب اگر یہی انسان را مٹیریل کی حیثیت سے ایمان اور عمل کو مضبوط پکڑ لے تو اب یہ زوال رک سکتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اگر یہ وابستہ ہے دولت ایمان و عمل بن جائے صرف ایڈیالوجی نہیں عمل کے ساتھ صرف عمل نہیں ایڈیالوجی کے ساتھ. بہت سے انسان نیکیاں کرتے ہیں خدا کے انکار کے بعد عمل تو اچھا ہے عقیدہ اچھا نہیں ہے. بہت سو کے عقیدے اچھے ہوتے ہیں عمل نہیں کرتے نہ اس کو کچھ ملے گا نہ اس کو کچھ ملے گا. تو لہذا آمنو نظریات کیا ہیں آپ کے ایڈیالوجی کیا ہے پرنسپل کیا ہے اصول کیا ہے اس کے لیے اب انسان کے لیے قدرت نے بتایا کہ یہ پہلے فزیکل باڈی ہے ہم نے اسے زمین کے اجزاء سے بنایا. لقد خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ہم نے انسان کو مرکب بنایا ہے اجزاء سے مختلف قسم کی نگیٹو پوزیٹو دو چیزوں سے الگ الگ ہم نے اس کو جنم دیا. نبتليه پھر یہ شکل مادر میں اس نے کروٹیں لینی شروع کی مختلف قسم کے دور سے گزرا. فجعلناه سميعا بصيرا. جب اس پروسیس سے ہم نے گزار دیا اس کو تو ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنایا. صفت ہے اللہ کی اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے سمیع و بصیر بنایا. اس کے معنی ہے کہ اگر قدرت کسی کو اپنی صفت دینی چاہے تو وہ بدعت نہیں ہوتی. وہ رزاق ہے اگر کسی کو وہ رزاقیت دے دے تو اس سے مانگنا کوئی بدعت نہیں ہے. وہ مصور ہے زندگی پیدا کرتا ہے اپنی یہ کوالٹی اگر وہ کسی کو دے دے تو اب اس سے مانگنا کہ مجھے بیٹا چاہیے تو یہ نہیں ہے کہ یہ شرک ہے. تو جب انسان خدا خود انسان کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ سمیع اور بصیر ہے اس میں حسن سماعت ہے بصارت ہے آبزرویشن ہے اور دوسرے کی سننے کی صلاحیت ہے سمیع ہے سنتا ہے. اس کے معنی ہے کہ
یہ ایلیمنٹ خود بتا رہے ہیں کہ انسان کو قدرت نے علم حاصل کے لیے بنایا ہے. تم خود بھی ایجاد کرو اور دوسروں کی ایجاد سے فائدہ اٹھاؤ. سنو سمی دوسرے کیا کہہ رہے ہیں اس کو بھی سنو. صرف اپنی ہی بات پہنچانا یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے جب تک کہ مخالف کے نظریات آپ کے دماغ کے اندر سامنے نہ آ جائے. یہ تھا کہ ہم نے انسان کو مختلف مراحل سے اور اسٹیج سے گزارا ہے اور اس کو ہم نے زمین کے اجزاء سے مرتب کر کے بنایا ہے. تو لا محالہ جو زمین کی پراپرٹیز ہیں وہ ہمارے جسم میں آنی چاہیے. بھوک، پیاس، نیند، پروڈکشن یہ زمین کے رشتوں سے ملی اور اس کے لیے قدرت نے ڈیزائر کریٹ کی تاکہ ہمارے فزیکل باڈی کی مینٹیننس ہوتی رہے. ورنہ مجھے کیا معلوم تھا پانی کب ختم ہو گیا، مجھے کیا معلوم تھا کہ غذا کب ختم ہو گئی، مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے اجزاء کہاں ٹوٹ گئے. تو لہذا ہیومن ڈیزائر غلط نہیں ہے، لہذا کسی چیز کی تمنا پیدا ہونا یہ غلط نہیں ہے. جیسے ہندو ایڈیالوجی ہے کہ یہ دنیا کے اندر تمنائیں ختم کر دو، اچھائیں. تو اگر یہ اچھا اور ہیومن ڈیزائر اور خواہش فطرت کی پیدا کرنا ہے تو ہم سے کیوں کہہ رہا ہے وہ خود ہی ختم کر دے. لیکن اگر اس نے پیاس لگائی ہے تو پانی ہوگا، بھوک لگائی ہے تو غذا ہوگی، اور اگر کہیں اس نے ہمیں جسم کے اندر پرائیویسی کی ضرورت ہے تو مکان بنانے کے اسباب بھی یہاں ہوں گے. ہر وہ تمنا جو شہر حیات سے پھوٹتی ہے اس کے اسباب قدرت نے پہلے سے مہیا کیے ہیں. یہی اس کا عالم الغیب ہونا ہے اور یہی اس کی ربوبیت ہے کہ وہ تمنائیں بھی پیدا کرتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھوک لگی رزق کی ضرورت، پیاس لگی پانی کی ضرورت، نیند آئی سونے کی ضرورت، جنسی خواہشات پیدا ہوئے شریک حیات کی ضرورت. یہ ساری ڈیزائر کا پیدا ہونا اگر نیچرل ہے تو اس کا حرام ہونا غلط ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اینیمل لائف اور میری لائف میں فرق کیا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جانور میں اور ہم میں فرق کیا ہوا جو فرائض بیچارہ سمجھ نہ سکا. اور ڈارون نے یہ کہا کہ ہمارے اندر جو ہیومن ڈیزائر ہے وہ اینیمل لائف سے آئی ہے، لہذا there is no difference between this and that. یعنی انسان جو ہے نا یہ خود ایک جانور ہے، بس شرط یہ کہ یہ 2 پیروں پہ چلتا ہے، 4 پہ نہیں چلتا. یہاں سے اب جھگڑا پیدا ہوتا ہے. اب قدرت نے رکھا دماغ جس کے لیے میں نے عرض کیا کہ اس کی کہ جو یونین ہے وہ علم کی بنا پر ہے. علم، ٹیکنالوجی، ڈسکوری یہ پریشان ہو جاتا ہے راز سربستہ سے، مطمئن ہو جاتا ہے انکشافات سے. یہ ہے دماغ کا انداز. اس دماغ سے ہٹ کے ایک اور دنیا ہے جس کو ابھی تک نہ سمجھ پایا کوئی بھی انسٹیٹیوشن کہ وہ ہے کیا. وہ ہے دل کی دنیا جس کو قرآن مجید میں کہیں نفس کہا ہے کہیں قلب کہا ہے. اب اس قلب کے اندر مختلف قسم کی بیماریوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے. جہاں بھی لفظ قلب آئے وہاں ایک کوالٹی کے ساتھ آتا ہے کہ یہ قلب تمہارا کس قسم کا ہے. میں نے کل عرض کیا تھا جب پروردگار عالم نے جب انسان کو پیدا کیا تھا تب یہ کہا تھا کہ ہم اس میں اپنی روح ڈال رہے ہیں. وہ سبیتہ ونفخت فیہ من روحی وقعته ساجدین. میں جب اس کو ڈیکوریٹ کر لوں، جب اسے بیلنس کر دوں، جب اس میں تنظیم دے دوں، جب تصریح کر دوں، جب میں مادے کو حسن دے دوں تو اپنی کوالٹی ڈالوں گا. میں اپنی صفات جب صفت جائیں گی تو اس کے آگے تم سر مٹھو جانا، اس کی عظمتوں کے آگے سر جھکا لینا. یہ ہے کہ کوالٹی کے آگے ٹوٹل سبمیشن. یہ ہے زندگی کا سب سے اہم ترین مسئلہ. انسان میں انسٹنکٹ جو آئی، جبلت، فطرت، وہ یہاں کے پیدا کردہ نہیں، وہ زندگی کے ساتھ آتی ہے. تو بھوک کو تو آپ ٹال سکتے ہیں مگر فطرت کے مطالبات کو آپ ٹال نہیں سکتے. اس لیے کہ جتنی بھی انسٹنکٹ ہے سو کالڈ انسٹنکٹ جو فطرت ہے، فطرت بہکائی نہیں جا سکتی.
بہلائی نہیں جا سکتی. پیاس فطرت کا ایک اثر ہے، سائن ہے. مجھے پیاس لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے. مولانا یہ شیروانی پہن لیجیے، ذرا پانی. مولانا یہ مرسیڈیز گاڑی اس پہ بیٹھ جائیے، اچھا ذرا پانی آگے چلیے. گیس اسٹیشن کی اوپر مولانا یہ گاجر کا حلوہ، ہاں بہت میٹھا ہے، ذرا پانی. تو آپ نے محسوس کیا جب فزیکل ڈیزائر بہتائی نہیں جا سکتی تو اسپریچول ڈیزائر کیسے بہتائی؟ تو لہذا انسان کے اندر جو کوالٹیز آئی کہ اس کے آگے سر جھکا دینا کوالٹی کے، یہ ہے وہ فطرت انسانی کا تقاضا کہ جہاں کمال ہوگا انسان وہاں سر جھکا دے. یہ کہلاتی ہے انسٹنکٹ آف ابیسمنٹ، کہ جہاں کمال ہوگا گڈ کوالٹی کے آگے انسان بچ جاتا ہے. یہ واہ واہ کیا چیز ہے؟ یہ واہ واہ کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ دماغ کے حصے میں ایک ہے اپریسیشن سینس، کہ جہاں کمال ہوتا ہے وہاں واہ نکلتی ہے. یہ سائن ہے اس بات کا کہ اندر دل زندہ ہے جو کوالٹی کی تعریف کر رہا ہے. چلیے میں بڑی چھوٹی سی مثال دے دوں. کیا یہ ممکن ہے کہ کباب بھون رہے ہوں اور منہ میں پانی نہ آئے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان کو پیاس نہ لگے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ خوشبو کو دیکھ کے آدمی یوں نہ کرے؟ تو اس کے معنی ہے کہ جو ہم کوالٹی ہوتی ہے اس کو ریسیو کرنے کا ایک سسٹم ہے اور اپریشیٹ کرنے کی علامت ہے کہ ہم نے اس کوالٹی کو ریسیو کیا. پتہ کیسے چلا؟ بھئی واہ کیا کہنے، یہ کوالٹی کو دیکھ کے واہ، یہ ہے علامت. جیسے منہ میں پانی آ گیا کباب کو دیکھ کے، اسی طریقے سے جہاں کوالٹی ہوتی ہے دماغ اس کی تعریف کرتا ہے. سبحان اللہ. کوالٹی کے بعد اگر کہیں اپریشیٹ کرنے والا کوئی نہ ہو تو دو ہی باتیں ہیں، یا تو حاصل ہے یا جاہل ہے. غالب نے شعر پڑھا، پبلک یوں سوچ رہی ہے تو غالب کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زبان. یار اب نہ وہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو. تو جب چھوٹا سا دہلی کا شاعر دلی ماران کی گلیوں میں ٹہلنے والا غالب شعر کو نہ سمجھا سکا، جو غالب کلے غالب ہے اس کو اگر دنیا نہ سمجھ پائے تو حیرت کون سی؟ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ کسی شاعر کے ذہن سے اگر کوئی شعر نکل رہا ہے، کسی خطیب نے کوئی اچھا فقرہ کہا ہے، کسی معمار نے تاج محل کو حسن کو دوبالا کیا ہے، کہیں کوئی علامت ہے کوالٹی کی، تو دوسروں کو چاہیے کہ کوالٹی کو اپریشیٹ کریں. اس لیے نہیں کہ اس کا دل بڑھے، اس لیے کہ ثابت کریں کہ آپ زندہ بھی ہے یا نہیں. تو لہذا سب سے پہلے یہ کہ کوالٹی کو دیکھنے کے بعد آپ اپریشیٹ کیجئے. کیونکہ فرشتے زندہ دل تھے اور عقل موجود تھی ان میں، لہذا سب جھک گئے. لیکن جب رونگ تھنکر تھا، نیگیٹو تھنکر، وہ صرف جھکا ہی نہیں، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے کوالٹی ہی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. اس کے معنی ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر کوالٹی کو کوئی انسان لے. جہاں پوزیٹو تھنکنگ ہوگی وہ قبول کر لے گا، لیکن جہاں نیگیٹو ہوگی وہاں قبول نہیں کرے گا. تو اب دو ہی صورتیں تھیں ابلیس کے سامنے کہ اگر ان میں ذرا سی بھی عقل ہوتی، کیونکہ عقل ہی کوالٹی کو ریسیو کرتی ہے، جہاں عقل نہیں ہوتی وہاں کوالٹی کو ریسیو نہیں کیا جاتا. اگر اس میں عقل ہوتی تو دو ہی باتیں تھیں، تین باتیں.
یا تو خدا سے یہ کہتا کہ پالنے والے جیسے تو نے اس کو بنا دیا نوعمر لڑکے کو، میں سینئر تھا کچھ مجھے دے دے، تو قابل قبول بات تھی۔ قدرت کے یہاں یہ اپلیکیشن قابل قدر ہوتی کہ بندہ اس سے مانگ رہا ہے، اس کے سامنے رکھ کے، اسے کہتے ہیں عربی کے زبان میں غدہ، کوالٹی کو دیکھ کے یہی تمنا کرنا جیسے یہ ہے یہ میں ہوں۔ تو ایک تو ہوتا ہے حسد۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ وہ فلاں لڑکا میٹرک میں پاس ہو گیا، وہ اس کا باپ بھی پاس ہوا ہے، جھوٹ ہے، نہیں ارے ہو نہیں سکتا، مگر تیرے پاس ہوگا کہ نصاب میں نے رزلٹ دیکھا ہے، نقل کی ہوگی۔ تو جو کسی خوبی کو دیکھنے کے بعد تعریف نہ کرے، فی قلوبہم مرض، اس کے دل کے اندر مرض ہے۔ آپ ٹمپریچر کو دیکھتے ہیں، بخار کو، بخار بیماری نہیں ہے، بخار بیماری نہیں ہے، علامت ہے۔ یہ بخار جو ہے انتہائی ہمدرد ہوتا ہے، اندر کی بات باہر کہہ دیتا ہے۔ دیکھو یہ جو درد ہے یہ بے درد نہیں ہے، ہمدرد ہے۔ یہ اندر کی کسی بیماری، ڈاکٹر صاحب سننا ہے، سوری میں آپ کے سبجیکٹ میں کبھی کبھی بول پڑتا ہوں، تو یہ درد جو ہے یہ بتاتا ہے کہ اندر سمجھی رہو، ورنہ اندر کیا خرابی ہو گئی ہمیں کیا معلوم ہوتا، مگر درد میں آ کے اطلاع دے گی کہ اندر کہیں ٹیررسٹ آ گیا ہے، تو لہٰذا ہوشیار ہو جاؤ۔ تو یہ درد جو ہے یہ اطلاع دیتا ہے اس چیز کی۔ تو اسی طریقے سے ایک کوالٹی ہے کہ پالنے والے مجھے دے دے۔ تو حاسد جو ہوتا ہے، بیمار جس کا دل ہوتا ہے، وہ کسی کوالٹی کو دیکھتا نہیں۔ اب ہم ایک 10 برس کے بعد آیا، واہ سبحان اللہ رے، میں وقت کیا کہنے، ایک وہ دور تھا، یہ دور ہے، کتنا پیارا حال بنایا ہے۔ تو یہ ہے پلی اسٹیشن ہے، یہ کھڑکیاں ہونی چاہیے، کروس وینٹیلیشن دونوں آباد، کروس وینٹیلیشن۔ تو یہ فی قلوبہم مرض، جو برائیاں تلاش کر رہا ہو وہ ذہنی بیمار ہے۔ اب خوبیاں تلاش کیجئے، برائیاں نہیں، خوبیاں تلاش کیجئے، برائیوں کے لیے اصلاح کیجئے۔ تو جو یہ کہے کہ نہیں یہ تو وہ بیمار ہے۔ جیسے ٹمپریچر کے تھرمامیٹر کا کام کیا ہے؟ اندر کے ٹمپریچر کو بتا دیتا ہے۔ الیکٹرک میٹر، بیرومیٹر، ہر چیز کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو اسی طریقے سے کمال بھی ایک کریکٹر میٹر ہے کہ کسی کا آپ کا نام سبحان اللہ کیا شاعری ہے نقوی صاحب کی، ہے مگر اور بھی شاعر ہوتے ہیں، آپ ان کو نسرا، ان کو نسرا، ان کو نسرا، ارے سب کو سنائیے، اچھا شاعر ہے۔ تو اب جہاں اتنا بخیل ہو کہ جیب خلوص میں تعریف کے چند جملے بھی نہ ہوں، تو لہذا استعمال یہ ہے کہ وہ بیمار دل ہے۔ تو لہذا کسی کے بھی کمال کو دیکھنے کے بعد اب وہ برائیوں کو بیان کرا، چھوڑ حل میں برائیاں ہوتی ہیں، ہم میں بھی ہیں۔ یہ ہے آپ کے حسد، اور قدرت جو ہے نا اس حسد کو جگہ جگہ بیان کرتی ہے۔ اب یہ حسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل واللہ واسع علیم، یہ دنیا جلتی کیوں ہے اس سے جس کو ہم نے نوازا؟ یہ دنیا جلتی کیوں ہے؟ ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، جس کو ہم نے فضل سے نوازا، یہ دنیا جلتی کیوں ہے؟ ہم نے دیا، واللہ واسع علیم، ابھی تو ہم اور بھی دینے والے ہیں اسے، کہاں تک چلو گے؟ وہاں سے اس کے معنی یہ ہوئے کہ حسد جو ہے وہ دوسری کے کمال کو دیکھنا نہیں چاہتا، اور یہ اندر کی بیماری ہے۔ اگر کسی انسان کے متعلق آپ دیکھنا چاہیں کہ اندر سے کیا ہے، تو کسی کے کمال کو آپ بیان کرنا شروع کر دیجئے۔ اگر وہ چہرہ کھل جاتا ہے، واہ 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 سبحان اللہ، وہ جناب ابو ذر غفاری نے یہ تو تھرمامیٹر بتا دیا تھا کہ ہم کسی کے لیے نگیٹو اور پوزیٹو کریکٹر یا بیس اور بیسلیس کے لیے ایک کام کرتے ہیں، علی کے فضائل شروع کر دیتے ہیں۔ اگر اندر سے زندہ ہے تو واہ واہ کرنے لگتا ہے، اگر اندر سے فضا ہے تو ہم چہرے کو پہچان جاتے ہیں۔ تو یہ ہے حسد، کہ حسد جو ہے وہ
آدمی کے چہرے پر ظاہر ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں حسد تو نہیں ہے مگر کنجوسی ضرور پائی جاتی ہے. ہمارے یہاں کوئی سلام کرے ہم اپنے علاقے میں کہہ رہے ہیں آپ کے حلیمہ فلانا, ہمارے یہاں بڑا انتظار کرتا رہتا ہے کہ چھوٹے سلام کریں. سلام علیکم چچا, تو ان کے پاس الفاظ بھی نہیں. کوئی زیادہ طریقہ ہوا جیتے رہو برکم ہو گیا, وہ علیکم السلام کہنا گویا برابری کا دعویٰ ہے. تو اتنی سی زبان ہلنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے, اتنا بڑا سر ہلتا ہے. اگر ہل گیا قبر میں ہوگی نہیں, ان کا بہت مضبوط جلدے میں ہوتی ہے. ہمارے علیہ السلام میں کیا ہے کہ ہر صاحب کمال چھوٹے کو سلام کرے, اور جب سلام کرے تو ظاہر ہے کہ اس کا حق زیادہ ہے سلامتی کا بچے کے لیے, اور برابر کا کیا ہے. تو اب اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سلام کا جواب اگر نہ دے گا, جو سلام کرے گا اس کو 70 پوائنٹ ملیں گے ثواب کے, اور جو جواب نہ دے گناہ, بخل, کنجوس. اور علیکم السلام ایک جواب, 70 اس نے پا لیے جس نے ابتدا کی, جس نے جواب دیا ایک. 70 کے مقابلے میں انٹرسٹ کافی ریٹ ہے اسلام کا, وہ 2-3% میں کام نہیں کرتا, 70%. اب ہے کیا چیز, یہ تو لے گئے 70, مجھے ملا ایک. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, پروردگار عالم تمہاری حفاظت کرے, دعاؤں میں اضافہ کر دیجئے تاکہ سوسائٹی میں زندگی کی علامتیں پائی جائیں. کیا السلام علیکم کے کیا معنی ہوئے کہ 3 چیز کی گارنٹی ہماری طرف سے ہے, پیس بی اپون یو, ان کا والا نہیں ہے. 3 چیز کی گارنٹی ہماری طرف سے ہے. تمہاری عزت کے گاہک نہیں ہے, تمہاری دولت کے خواہاں نہیں ہے, تمہاری زندگی کے دشمن نہیں ہے. یہ 3 چیزوں کا آفر ہے کہ تم اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لینا, ہم جان نہیں لیں گے تمہاری. عزت کے لیے محفوظ ہیں, ہم تمہاری بے عزت نہیں کریں گے, اور تمہاری عزت, مال, تمہاری جان, یہ ہماری طرف سے آفر ہے کہ ہم سے بے فکر رہنا. نہ عزت کے مقابلے میں ہم تم کو توہین کریں گے, نہ تمہارا مال چاہیں گے, نہ تمہاری جان چاہیں گے. تو جب تم یہ کہہ رہے ہو تو ہماری طرف سے. اور پھر حکم یہ ہے کہ جب مومن سے ملاقات کرو تو مسکراؤ. کیوں کہ ہر انسان اس دنیا میں غمزدہ ہے. اس غمزدہ دنیا میں اگر کہیں تبسم کی صبح رات کے غمگین فضا کو ختم کر دیتے, اس سے بل کر انسان نے کروا دیا. جو کہتا ہے غنچے تیری بے بسی پہ دل ہلتا ہے, تو ایک تبسم کے لیے کھلتا ہے. غنچے نے کہا اس جہاں میں بابا ایک تبسم بھی کسے ملتا ہے. تو اگر ایک مومن تبسم سے مسکرا کے اپنے بھائی کا, اجنبی انسانی کا خیر مقدم کرتا ہے, تو زندگی میں پاؤ تو پھوٹی. اب پاؤ کو پتہ نہیں امریکہ میں کیا کہتے ہیں. اندھیری رات کے بعد جب روشنی کی پہلی کرن آتی ہے داؤن کی, اس کو کہتے ہیں پاؤ پھوٹنا. تو شاعری میں زیادہ پاؤ ملتی ہے کیونکہ رات گزری اختر شماری میں صبح ہوتے ہوتے اگر پہلی کرن جب آتی ہے تو مایوسی کی شبنم کو ختم کر کے حیات میں انگڑائی لینے کا موقع ملتا. یہ ہے انسان کی. تو لہذا حسد یہ ہے جو کوالٹی نہ دیکھ سکے. سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے انسان کے اندر, خدا سے یہ کہتا کہ پالنے والے مجھے بھی یہ کوالٹی دے دے, تو اس کو کہتے ہیں خطہ, کہ جیسے آپ کے پاس ہے ویسے مجھے مل جائے. اس میں ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے مگر وہ ایسا نہیں ہے. اللہ نے آپ کے بیٹوں کو میٹرک کو کبھی پاس ہو گیا فرسٹ ڈویژن, تو بھی لے کے آنا. اس میں تھوڑا سا نیگیٹو پہلو ہے مگر پھر بھی قابل تعریف ہے. لیکن اگر کوالٹی ہے تو دعائیں دیجیے پالنے والے اس بچے کو کامیاب ہے. اس لیے کہ کوئی بھی بیٹا کسی کا بیٹا نہیں ہوتا, قوم کا سرمایہ ہوتا ہے. تو لہٰذا ان کو دعائیں دیجیے کہ جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ آپ کا مستقبل, اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے. میں نے عرض کیا تھا
بڑی ضرورت کے ساتھ میں زیادہ مولویوں کے سامنے نہیں بولتا، مگر یہی ہے کہ ایک طالب علم کے لیے معاونت کرنا، مدد کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ ہر عبادت کے لیے قدرت کہتی ہے کہ لکھو ثواب کتنا، علم کے لیے کہتی ہے کہ ثواب مت لکھو۔ تم فرشتے ہو، تم کیا جانو کہ علم حاصل کرنے والے کا ثواب کیا ہے؟ یہ اس نے جانا اور میں نے جانا۔ تو لہذا سارا سرمایہ اور اپنی فکر اور انرجی لگا دو بچوں کے مستقبل کو علم سے وابستہ کرنے۔ اب آپ سمجھ گئے کہ حالات کیا ہیں؟ ہر چیز چھینی جا سکتی ہے۔ گوکل کی ساری دولت چھین گئی، آپ کے قوم کا تھا، اس لیول سے گزر گیا کہ جہاں پر گھنٹی بج جاتی ہے اور ریڈ لائٹ شروع ہو جاتی ہے۔ BCCI ختم ہو گئی، کیوں؟ اس ریڈ لائٹ کو کراس کر لیا تھا۔ اچھا یہاں تک آ گئے۔ اور ہمارے کچھ دوست ہیں لندن میں، امریکہ میں، جن کو ایک لمٹ ہے کہ بس جہاں تک، تو جیسے انسان اپنی گائے کے گلے میں رسی باندھ کے آزاد کر دیتا ہے اور وہ جانور ہو کے یہ سوچتا ہے کہ میں آزادوں کو چلا کر بچے نے گھسیٹ لیا، یہ انداز ہے۔ تو لہذا ہر چیز کا کوئی بھروسہ نہیں، کب مکان چھن جائے، کب دکان چھن جائے، لیکن جو چیز نہیں چھینی جا سکتی وہ ہے علم۔ خدا آپ کو یہاں آنا مبارک کرے، آپ کی دولت بھی مبارک ہو، مگر شرعاً نقطہ نظر سے آپ کی فاضل آمدنی آپ کے ان عزیز انتہائی قریبی رشتہ داروں میں جو گاؤں میں پاکستان اور انڈیا کسی اور میں رہ رہے ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ اس لیے کہ ہر بینک کا کمیشن بڑا چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اگر قوم کے بچوں کو آپ نے پڑھا دیا تو اس سے بڑھ کر دنیا کا کوئی پروجیکٹ اس سے بڑھ کر۔ تو لہذا پوری انرجی اپنے بچوں کے اندر صرف کیجیے تاکہ وہ آگے مستقبل میں ہمارا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آتے رہیں صدیوں تک۔ اس شکاگو کے سینٹر میں معصوم میں صدیوں تک ہم آتے رہیں اور منبر پہ ہم بولتے رہیں۔ میں سے مراد یہ زندگی نہیں، یہ تو تسلسل ہے خلافت کا، ہمارے بعد کوئی اور ہوگا۔ تو لہذا وہ سلسلہ جب تک باقی رہے جب تک کہ وارث نہ آ جائے۔ ہماری ساری عزاداری کی رسمیں جتنی بھی ریچول ہیں اس سب کو استقرار ہونا چاہیے میسج پہنچانے میں کہ میسج پہنچا یا نہیں پہنچا۔ میں وقت ضرور جایا کرتا ہوں، دل آزاری چونکہ بڑھاپے کی آخری منزل ہے تو دل چاہتا ہے کہ ستا کے جاؤں تاکہ آپ برسوں کلبلاتے رہیں۔ آپ نے مانا کہ کسی بھی تحریک کے اندر ایک عمل ہوتا ہے جو تحریک بنتا ہے۔ رمضان ایک تحریک تھی کہ اللہ نے کہا کہ لوگ کھاؤ، کھا لیں، اب مت کھاؤ، نہیں کھاؤ، اگر کھائے جائیں گے تو رزق کے بندے ہیں رزاق کے لیے۔ تو اب چونکہ ہم نے 30 دن کا جو وعدہ تھا وہ پورا کر دیا، لہذا وعدہ پورا جب ختم کیا تو جس دن کو ہم نے کہا عید، وعدہ پورا ہو گیا، عید۔ اس خوشی کے اندر ہم نے سویاں بنائی، کیک کاٹ لیا، یہ ہوا ریچول۔ وہ تھا حکم الہی، اس کے اوپر ہم نے عمل کیا، یہ ہے رمضان کے روزے۔ چونکہ یہ ہمارا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا لہذا خوشی ہے، 2 رکعت نماز شکرانہ، یہ ہوئی ہماری نماز عید۔ اس کی خوشی میں دستور دنیا کے تحت چاکلیٹ، کیک، سویاں، لیکن آگے چل کے یہ تحریک ختم ہو جاتی ہے اور بحث صرف یہ ہوتی ہے کہ عید کے دن سویاں کیسے بنائی جائیں، ڈرائی بنائی جائیں یا پانی کے بنائی جائیں، اور عید گزاری جائے تو کس قلم میں گزاری جائے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ جب ریچول آگے بڑھ جاتی ہے تو اصل سے کٹ جاتی ہے۔ ایک انسان نے بڑھاپے میں اللہ نے بچہ دیا، جب وہ جوان ہوا اللہ نے کہا کہ ذبح کر دو۔ اب یہ بندے کو اختیار تھا کہ چاہے اس کی نعمت لے کے مکر جائے یا اطمینان کے میدان میں سجا دی زندگی۔ لہذا اس جذبے کو باقی رکھنے کے لیے قربانی اور ذبیحہ شروع کیا گیا،
یہ ایک انسان ضعیفی کے اندر تمناؤں کے آخری نقطۂ مختتم پر پہنچنے والی اسماعیل کی زندگی کو اپنی خواہشات کے تحت نہیں حکم الہی کے تحت خنجر کے نیچے سلا دیا. ہر بات یہ عمل دہرائے بقرہ عید کے دن بکرا ذبح کر کے. لیکن تحریک ختم ہو گئی. ہزاروں سال تک رسم پہن میں ایک ذہن پیدا کر دیا کہ بکرے کی کان تنور میں بھونی جائے یا ٹکا کھایا جائے. آپ نے اندازہ لگایا کہ جب ریچول ہو جاتے ہیں تو اصل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے ہمت نہیں ہوتی آگے کہنے کی. کربلا تحریک کی تحریک جب آگے بڑھی تو ریچول اور رسموں میں ڈھلی. جب رسموں میں ڈھلی تو پھر مرکز جدا ہو گیا, رسمیں باقی رہ گئی. برا مت مانیے, ہم نے محرم میں مجلس کے بعد تبرک بانٹا. تبرک تحریک بھی ہے, ریچول بھی ہے. اگر صرف اس لیے تبرک ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ ہم کتنے, تو یہ رسم ہے. تحریک کب ہوگی کہ نام حسین پر کسی بھوکے کو رکھنے مت دو. اس تبرک کو ان میں بانٹ دو جن کو روٹیاں نصیب نہیں ہو. تو چاہے تبرک کو رسم بنا دو, چاہے تبرک کو تحریک بنا دو. یہاں سب کے گھروں میں گلاب انداز بریانی بنتی ہے, کم کر دیجئے. یہ دیکھیے کہ آپ کی برادری میں کتنی بھوکی بیوائیں ہیں. یہ دیکھیے نظر حسین ان کو بھیجیے کہ یہ تبرک ہمارے یہاں تھا, آپ کھالیے اس لیے کہ امام حسین کا صدقہ کھا رہے ہیں, نہ ہمیں کھالی لینے میں کوئی شرم نہ لینے. محرم میں سبیل لگا دیجیے پانی کی, ٹھنڈے ملک میں سبیل لگا دیجیے, کوئی پریشانی کی بات نہیں. سب کے گھروں کے اندر کوپ ہے اور ڈرنک ہے. یا تو اس کو رسم بنا دیجیے یا تحریک بنا دیجیے. رسم تو یہ ہے کہ جب بھی ہو آپ تبرک کے طور پر آپ جو ڈرنک پائیں. تحریک یہ ہے کہ کسی بیوہ کے گھر میں نل تو نہیں ہے, کوئی پیاسا تو نہیں ہے, گاؤں میں ڈھونڈو. اس لیے کہ سرحدوں کے جدا ہو جانے سے ایمان جدا نہیں ہوتا. کمیونٹی کا تصور ختم ہو جائے گا. جو حسینی ہے وہ حسینی, جو حسینی ہے وہ پیاسا نہ رہے, جو حسینی ہے وہ بھوکا نہ رہے, جو غیر حسینی ہے وہ حسین کا صدقہ کھاتے پڑے. میرے ساتھ ایک غلطی سے مجھے تعریف کے تجربے میں پریشانی ہوئی, لہذا کل کی جو مجلس کا اعلان ہے وہ میری طرف سے معذرت کے ساتھ کل مجھے جانا ہے. اصل میں نے سمجھا کہ ویکینڈ تک ہوگی تو اتوار تک ہوگی. میں نے ٹکٹ جو بنایا میرے اس میں تو وہ منڈے کا بنا دیا ہے. اب میں ہی سمجھ رہا تھا کہ وہ ہوگا منگل کا, جو دیکھا ٹکٹ تو معلوم ہو کہ کل کا ہے. لہٰذا کل بڑی معذرت کے ساتھ, اور مجلس اسی وقت کے اوپر ہوگی. جو بھی خطیب ہو اسے آپ پر ملتا دیجیے گا. صلوات پڑھیں محمد. تو لہذا میں کر رہا تھا کہ رسمیں بنتی ہیں اصل کو مضبوط بنانے کے لیے, لیکن جب رسمیں آگے بڑھ جاتی ہیں تو پھر یہ اصل سے کٹ جاتی ہیں, اور خود جو ہماری پروگرام ہے وہ اصل بن جاتے ہیں. تو اب پیغام حسینی پہ بحث نہیں ہوتی, تبرک کیا بات ہو جائے. تو ہم تک چل گیا, ہم عادی تھے انڈیا پاکستان کے. یہ نئی نسل جو ہے اس کی اگر آپ اسکریننگ کریں دماغ کی تو وہ آپ کی کسی رسم سے مطمئن نہیں. تو لہذا یہ اس کا وارث بنانے کے لیے ابھی سے آپ اس نئی نسل کو ان کے حوالے کر دیجئے. آپ کی موجودگی میں جب یہ چلیں گے تو بتا دیجیے بیٹا یہ یورپین اسٹائل یہاں نہیں چلتا, یہ ہماری قدریں ہیں, یہ ہماری حدیں ہیں, ان حدوں سے باہر مت. اب یہ ہمارے رسم و رواج یہ پابند نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ دوسری دنیا کے لوگ ہیں, دوسرے ماحول کے رہنے والے ہیں. انہوں نے اسکول اور کالج میں تعلیم پائی ہے. وہاں لیکچرر کی تقریر کس طرح کرتا ہے, وہ کیسے کراس کوشچننگ ہوتی ہے, یہ اسٹوڈنٹ ہے
اسٹوڈنٹ کرنے دیجیے، ورنہ اگر اپنا امپوز کیا آپ نے کلچر تو آپ سے دور بھاگ جائیں گے۔ تو لہذا سیمینار ہر ہفتے ہونے چاہیے اور اسلام کے وہ موضوعات ہوں کہ جو ہمارے بچوں کے ذہن میں سوالات، شکوک و شبہات کو بلاتے ہیں، انہی کے ہاتھوں کسی عالم دین کو بٹھا کر ہمارے حقائق کو جانے۔ اور آپ سمجھ لیجیے کہ پیغام حسینی گھروں کے لیے نہیں ہے، نہ پیغام حسینی تبرعی ماحول کے لیے ہے۔ ہمیں پیغام دینا ہے اور پیغام دینے کے لیے ہمیں کچھ اصول برتنے ہیں۔ وہ ہمارا ایک پرائیویٹ مسئلہ ہے کہ ہم کس کو برا کہتے ہیں اور ہم کہتے رہیں گے یہ ہمارا حق ہے، مگر کوئی ضروری نہیں کہ اپنے خیالات ہم عام پبلک کے سامنے بیان کریں۔ تقیہ ہر دور کی ایک اہم ترین چیز ہوگی، تو لہذا کوئی ایسا ہو یہاں کے آپ غیر مسلم افراد کو بلائیے، پروفیسر ہوں، لیکچرر ہوں، پولیٹیکل کریکٹر ہو، بزنس مین ہو، آنے کے بعد یہ بتائیے کہ پیغام حسینی کیا ہے، مگر یہ بو نہ پائے کہ آپ شیعت کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ نام اسلام ہی کا ہے اور اسلام کا ہونا چاہیے، اس لیے کہ سارا پیغام حسینی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شیعیزم ایک الگ چیز ہے اور دنیا نے اتنا پروپیگنڈا کیا ہے آپ کے خلاف کہ آپ کو وہ دھبے دھونے کے لیے ایک وقت چاہیے اور سمجھوتا چاہیے۔ تو ہم نے محسوس کیا تو اس کے لیے ایک پوری اکیڈمی، ایک پوری لائبریری اور ایک تمام ویڈیو اور آپ کے پروفیسر لیکچرر ایک سبجیکٹ کس چیز کی ضرورت ہے، وہ نفسیاتی اعتبار سے جو سائیکلوجی کے ماہر ہیں ان پروفیسر سے پوچھئے کہ ہمیں اسلام کا پیغام کس خوبی سے پہنچائیں کہ دنیا ڈائجسٹ کر سکے اس کو۔ لہذا ہمارے سب سے زیادہ مظلوم مسلمان بھائی ہیں جو بیچارے کچھ نہیں جانتے امام حسین علیہ السلام کے متعلق، خاص طریقے سے جو بریلوی مسلک کے مسلمان ہیں وہ بڑے مظلوم ہیں، اس لیے کہ ان کی ایڈیالوجی نے ان کو پھانس کے رکھ دیا ہے۔ وہابیزم ایک سیدھی سچی بات ہے، یزید بیٹا تھا امام حسین غلط تھے، معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ جو بیچارے ہیں نہ یہ لذی ہے نہ لذی، نہ یہ رضی کو گالیاں دے سکتے ہیں نہ امام حسین کو چھوڑ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی رضی اللہ عنہ ہے یہ بھی رضی اللہ عنہ۔ تو لہذا سب سے زیادہ مظلوم کہ کوئی اگر آپ کے یہاں فرش عزا پہ آتا ہے کوئی تو وہ حسین کا مہمان بن کے آتا ہے، کوئی جذبہ جو ہے جو لے کے آیا، اور جب لے کے آیا تو اس کے مخصوص عقائد ہیں، اس کے خود مخصوص طریقے ہیں، ان کو ٹھیس نہ پہنچائیے، اس لیے کہ تاکہ وہ آتا رہے۔ ورژن جو ہوتا ہے وہ ہیبٹ سے ہوتا ہے، ایک دم سے نہیں ہوتا۔ پہلے آپ کے اصول اتنے حسین اور خوبصورت ہوں کہ دوسرا قبول کرنے کے لیے مجبور۔ لہذا میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ جو کریم کے اوپر جو کام کیا ہے ریڈر ڈائجسٹ نے، میں نے آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پبلیکیشن میں آپ اس کو تبرک کے طور پر بانٹیں تاکہ اس کے سمجھ نکل جائے۔ اس کے اندر ریڈر ڈائجسٹ کے اندر غالباً کوئی سی آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، ہاں پچھلے سال کا، پچھلے مہینے کا 12۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو پڑھ لیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ یاد خدا مذہب کی ایجاد نہیں ہے، جسم کی ایجاد ضرورت ہے، لہذا اس کو بہکانے کی کوشش کریں۔ صلوات پڑھیں محمد رہا تھا کہ اگر یہ شیطان یہ کہتا تھا پالنے والے سے کہ یہ کوالٹی مجھے دے دے جیسے تو نے آدم کو دیے، بات ختم ہو جاتی۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ جیسے فرشتوں نے اپنے آپ کو جھکا دیا تھا کمال کے آگے، ویسے ہی شیطان بھی جھکا دیتا کمال کے آگے، قصہ ختم ہو جاتا اور اس کی بھی جے جے کار ہو جاتی۔ تھا تو دین مگر یہ فرشتوں کی صحبت میں رہ کے اتنا ڈیولپمنٹ ہو گیا اپلفٹمنٹ کہ اس نے بھی سر جھکا دیا، کوئی اعتراض نہیں کیا۔ لیکن ایسا حاصل آدمی کیا کرتا ہے، وہ راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ماڈل سامنے سے ہٹ جائے تو میں ہی میں ہوں گا۔ اس لیے شیطان بیچارے کو سازش کا ڈرامہ کرنا پڑا اور نبی تو دھوکے میں نہیں آیا، بیوی آ گئی۔ اسی بات سے بچ کے رہنا چاہیے، کچھ ضروری نہیں کہ شریک حیات صحیح مشورہ دے، اور آدم کو جلد باز بھی نہیں آنا چاہیے تھا، وہ پہلے میڈم کو کھلواتے کہ تم وہ اعتبار کے اوپر مارے گئے کہ بیوی دے رہی ہے۔ اسی وقت سے یہ رسم پیدا ہو گئی کہ ہم عورتوں کو کھانا پہلے نہیں دیتے۔ پوری دنیا میں جتنی بیاہ شادیاں ہوتی ہیں، جتنی تقریبات ہوتی ہیں، عورت بعد میں چاہے بچے یا نہ بچے۔
ہم نے محسوس کیا. تو اب اس نے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی کہ یہ جو ماڈل ہے پرفیکٹ یہ سامنے سے ہٹ جائے. اور فرشتوں نے ایک بات تو جناب آدم کے مد مقابل کہہ دی تھی کہ پالنے والے کس کو بنا رہا ہے؟ غلط کیا میں یہ صدق پیا ہے یہ سر کو دماغ اس کو جو ٹیررسٹ ہے جس کو جو فساد پیدا کرتا ہے اور خون بہاتا ہے. پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ ٹیررسٹ نہیں ہے, یہ نہیں کہا کہ یہ خونی نہیں آئے گا. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. انی عالم و لا تعلمون. تو اس کے معنی ہے کہ رو میٹیریل کو دیکھ کے فرشتوں نے اندازہ صحیح لگایا یہ فسادی ہے, مگر قدرت نے کہا علم آدم الاسماء کلھا, ہم نے سب کا سب علم آدم کو دے دیا. اس سے معنی ہے کہ اگر یہ صرف انسان رہا تو ٹیررسٹ ہوگا, اسے علم دے دو تاکہ یہ نبوت کی لہذا علم کی کمی انسان کو فسادی بناتی ہے. قرآن مجید نے کہہ دیا کہ علم کی کمی جہاں کی حالت ہوگی وہی دل آزار ہوگا. اور ہم اس رب سے چھوٹے نہیں ہیں, اس لیے کہ ہمارے اسلام کو جس نے نقصان پہنچایا ہے یہی تو کم وقت ٹیررسٹ ہے جن کا ہم رونا رو رہے ہیں. تو لہٰذا ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے یہ ٹیررسٹوں کے خلاف ہونا, بس یہی ہے کہ تم اب واقف ہوئے ہو ٹیررزم سے. ہم 1400 سال سے اسی ٹیررزم کے خلاف ہو. تو آدم کے مد مقابل ابلیس نے ایک ہی کام کیا کہ پرفیکٹ ماڈل کو سامنے سے ہٹا دو. اب بات آگے بڑھی. اب جناب آدم آئے, دنیا میں 4 آدمیوں کی کل تعداد تھی, پوری آبادی 4 آدمیوں میں مشتمل. ایک نبی کی شرح حیات, ایک حابیل جیسا قابل ہونے والا نبی, ایک قابیل. سوسائٹی میں 3 اچھے تھے, ایک خراب تھا. یہ قابل کیسے نکلا؟ نہ کلچر خراب, نہ دودھ خراب, نہ باپ خراب, نہ بھائی خراب, نہ ماحول, نہ اسکولنگ, نہ کوچنگ. یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ جو خرابی پیدا ہوئی اس میں یہ کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ وہی حسد کی آگ تھی جو بھڑک اٹھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب قابل کو معلوم یہ ہوا کہ یہ حابیل ہونے والا نبی ہے تو اس کی عظمتوں کے آگے سر جھکا دیتا. ایک کام یہ آدم سے کہتا, ڈیڈی اللہ سے گزارش کرو کہ میرے بھی کوالٹی ایسی ہو جائے بھائی جان کی طرح. کس طرح کہنے لگتا ہے میرے بھائی حابیل, میں بھی ایسے ہی ہوتا ہوں, نام تو قابل ہے مگر قابل نہیں ہوں, لہذا جس قابل بھی ہوں. دو ہی کام تھے, یا تو یہ کہتا کہ مجھے بھی ایسے بنوا دیجیے اللہ سے کہہ کے, یا یہ کہ بھائی کو گلے سے لگا لیتا مبارک کہ بھیا اللہ نے تم کو بنایا ویر میرے بھیا. میں اسے یہ تمنا کی کہ مجھے بھی ویسے بنا دو, نہ وہ تمنا کی کہ سر جھکا لیتا. حسد کی آگ نے مجبور کیا اسے راستے سے ہٹا دو. تو اس سے معنی ہے کہ کمال کو راستے سے ہٹانا تاریخ بشر کے پہلے دن سے شروع. قتل کر دیا قابیل نے, خون کے رشتے, ماحول تقاضا. حسد وہ آگ ہے کہ جو ساری انسان کی کوالٹیز کو ختم تباہ و برباد کر دیتی ہے. اور چلیے آگے بڑھی. جناب یعقوب کے بیٹے یوسف ہونے والا نبی معصوم, صورت پہ بات کی بات ہے, لیکن بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ بڑھنے لگی تو بھائیوں کو کیا چاہیے تھا؟ یا تو اس چھوٹے بھیا کو سینے سے لگا دیتے, اللہ نے تو میرا بھیا چھوٹا ہے تو منا مگر والا کو اس لیے کہ عصمت کے بچپن کو قبول کر لینا, عصمت کے بچپن کو قبول کر لینا بڑی دوری کی بات ہے. یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے. مریم یہ کیا کیا تم نے؟ نہ باپ ایسا تھا نہ ماں ایسی ہے, نہ تمہاری ماں ایسی تھی نہ باپ ایسا تھا. قرآن مجید نے صاحب کہہ دیا کہ ان کے چیز کے اثر ہوتے ہیں. ماں کو بھی دیکھ کے شادی کرو, باپ کو بھی دیکھ کے شادی کرو. حضور فرماتے یا تم خزرا دمن, ہر گرین لہلاتی ہوئی چیز اچھی نہیں ہوتی, بیس دیکھو. اور the shine is not gold.
تو لہذا حضور نے کہا صرف بیوٹی مت دیکھو، بیس دیکھو کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے، صرف رنگ ڈھنگ کچھ نہیں. بڑا عجیب و غریب حدیث ہے اس کی. تو لہذا جب بیٹوں کی شادی کرو تو یہ دیکھ لو کہ بیٹے کی بیوی لا رہے ہو یا نسلوں کی ماں لا رہے ہو. شادی کیا چیز ہے کہ جوان ہو گئے اب تک آ جائے جیسے بھوک. ہمیں کیا پتا چلتا کہ اندر کیا ہے؟ بھوک نے انڈیکیٹ کیا ٹیمپریچر ڈاؤن، پیاس ڈی ہائیڈریشن ہونے والا ہے. نیند نے کیا کہا؟ تھک گئے ہوں گے، انتظام کرو بستر کا. تو اگر ایسے بستر پہ لیٹے کہ نیند ہی نہ آئے، وہ غذا کھائے جو ڈائجسٹ ہی نہ ہو، وہ لکوڈ پیے جس سے پیاس ہی نہ بجھے. تو پانی مطلب نہیں ہے، میں چند اشارے کروں گا، پانی مطلب نہیں ہے جسم کے اندر ڈی ہائیڈریشن کو روکو. مگر آدمی تھا بزی آدمی کو موقع کہاں ملتا ہے پانی پینے کا. تو اللہ نے پانی میں لذت پیدا کر دی انعام کے طور پر. میٹھا پانی پی لو. غذا کب کھاتا آدمی؟ دل بڑا لمبا آتا ہے، کبھی نہ کھاتا. یہ غذا میں لذت رکھ دی. تو اگر کوئی لذت ہی ارے کھاؤ لذت، ارے اندر کھاؤ، تو لذت تو ایک رشوت کہہ لیجیے. اسی طریقے سے ایک اور تمنا ہے، صرف لذت لوٹ کے غرض و غایت نظر انداز کر دینا. یہ تو آپ کی خدمتوں کا صلہ. اصل منشا تو یہ ہے کہ زندگی تمام ہو رہی ہے، لہذا زندگی کے بدلے میں زندگی پیدا کرنا ہر مادے اور ماس پر کمپلسری ہے. اس لیے کہ کوئی ماس یہاں ختم نہیں ہوتا جب تک کہ دوسرا اس کی جگہ پر نہ آ جائے. سیب کھا لو، بیج کو چھوڑ دو تاکہ یہ پھر نسل باقی رہے. تو یہاں جو ماس کا پروڈکشن ہے وہ کنٹینیوسلی ہے. کوئی چیز یہاں ختم ہونے کے لیے نہیں آتی. تو جب کوئی چیز ختم ہونے کے لیے نہیں آئی تو اب بلوغیت کا جب دور شروع ہوا، بیٹا جوان ہو رہا ہے تو اب جوانی پہ واجب ہے کہ جوانی ختم کرنے سے پہلے ختم اس کی جگہ لے آؤ، ورنہ پھر توہین زندگی کا مقدمہ عدالت الہیہ میں چلے. تو لہذا یہ سیکولر ہے جس کے لیے آج پورے فلسفے گھڑے جا رہے ہیں، یہ ہے کیا چیز؟ تسلسل زندگی، حیات کے بدلے میں حیات لانا. تو اب انسان کی فطرت کے اندر ہے کنٹینویشن، انسٹنکٹ ہے، باقی رہنے کی تمنا. انسان کے اندر مرنے کی آرزو نہیں ہے، بقا کی تمنا. تو جب بقا کی تمنا ہے تو یہ آئی کہاں سے؟ حی القیوم، وہ باقی ہے. تو جب وہ باقی تو انسان کے دل میں بھی تمنا باقی ہوئی کہ میں بھی باقی رہوں. اس تسلسل تمنا کے لیے انسان کو بیٹے کی ضرورت ہوگی کہ میں تو مر جاؤں گا، میرا کیا ہوگا؟ یہ سب کانشس کا ہے. ویسے کوئی ڈائلوگ سنائی نہیں دیتے، مگر بیٹے سے اصل محبت کا غرض کیا ہے؟ انسان فانی ہے، اسے یقین ہے تحت شعور میں. تو لہذا حیات کے بدلے حیات چاہتا ہے، کیونکہ یہ انسان مرنا نہیں چاہتا. یہ سڑکوں پہ اپنے نام کیوں لکھتے ہیں؟ ڈونیشن کے لیے نام کیوں لکھتے ہیں؟ بقا ڈھونڈتا ہے انسان. تو لہذا انسان کے بیٹا ہے تو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ انسان فانی ہے. خدا کے بیٹا کیوں ہے؟ جب خدا کو مرنا ہی نہیں ہے تو بیٹے کی کیا ضرورت پڑے گی؟ اچھا ہم تو پلاننگ کرتے ہیں کہ تنخواہ کو دیکھ کے، اللہ کو پلاننگ کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ ایک ہی بیٹا پیدا ہو کے دیکھ لیا؟ اچھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی بیٹا جب تجربے کی بھیڑ چڑھی ہے تو اللہ نے بھی کام پکڑ لیے ہوں گے. بس بھیا بھائی یہ مار ڈالے گی پبلک، لہٰذا بچے مت پیدا کرو. تو اس سے معنی ہے کہ ہمارے یہاں اللہ کے ساتھ کبھی یہ تصور نہیں ہے
کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. لہذا جیسس کرائسٹ کے لیے جو کہا کہ سن آف گاڈ، تو سن آف گاڈ کا تو کنسپٹ جب یہ ہوتا کہ جب خدا کو مرنے کا یقین ہوتا کہ میں نے مر جانا، چلو میرا بیٹا اے بھیا عیسیٰ ذرا تم زندہ رہنا ورنہ ہمارا تو گیا پیسہ. تو لہذا پروردگار عالم کو بیٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ انسان کے اندر جو شباب اور جوانی کے تحت ایک تصور پیدا ہوا اور یہ شادی کرنے کی فکر میں لگا، تو اس کے معنی ہے کہ سب کانشس میں ہے کنٹینیوٹی آف لائف. تو اس کے معنی ہے کہ اولاد جو ہو، شادی جو ہو، بیوی، وہ تسلسل اولاد کے لیے ہے. اس سب لوگوں ہو گئے کوالٹی کی آگے. انسان کو ضرورت پڑی اپنی کنٹینیوشن آف لائف کے لیے شریک حیات کو ڈھونڈنے کی. تو لہذا اب بیوی کا جو اصل منشا وہ سیکسول سیٹسفیکشن نہیں، عورت باورچن نہیں ہے کہ آپ کو کھانا پکا کر دے، یہ بھوگن میں نہیں ہے جو کپڑے پریس کر کے دے، یہ گھر کو صاف کرنے کے لیے بھی اسلام اللہ نے نہیں بنایا. دو زندگیوں کو جوڑ کے قدرت نے ایک زندگی بنائی. یہ قدرت کا کمال ہے کہ ہر دو چیزوں کو عجیب وہ کامل، اس کامل نے اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کامل پیدا کیا. وہ خود کوالٹی تھا، ایبسولوٹ کوالٹی. اس نے کوالٹی کو پیدا کیا، ایبسولوٹ کو نہیں، کوالٹی. جب اس کوالٹی نے کوالٹی کو پیدا کیا تو وہ تھا کامل. چیز بھی بنائی اس نے کامل. لیکن اگر یہ کامل چیز ادھوری اکیلی کامل ہوتی تو وہ بھی کامل، یہ بھی کامل. تو قدرت نے وحدت کو باقی رکھنے کے لیے ہر کامل چیز کو ادھورا بنا دیا. تھا وہ کامل، ایبسولوٹ پرفیکٹ. اس نے ہر چیز بنائی کامل، مگر بنا کے یہ کہا کہ کہیں تو واحد نہ ہو جانا. تو ہر چیز کو اس نے ادھورا بنایا اپنے کمال کی آبرو کی خاطر، اور دو ادھوروں کو ایک جگہ جوڑ کے کامل بنا دیا کہ یہ کامل ہے مگر مرکب، کمپاؤنڈ، اکیلے نہیں ہیں. تو لہذا اس نے ہر چیز کو کامل بنایا اور کامل بنا کے ادھورا بنا دیا تاکہ دو ادھورے مل کے ایک کامل بن جائے. دن کامل تھا مگر ادھورا تھا بغیر رات کے. رات کامل تھی، ادھوری تھی بغیر دن کے. تو دن اور رات کو جوڑ کے ایک دن بنا دیا. دنیا کامل تھی، ادھوری تھی آخرت کے بغیر. آخرت کامل تھی، ادھوری تھی دنیا کے بغیر. دین اور دنیا کو دونوں کو ملا کے کامل بنا دیا. اب جو دنیا سے لپٹے گا وہ بھی ادھورا ہوگا، جو آخرت کا ہو جائے گا وہ بھی ادھورا ہوگا. اس سے معنی ہے کہ دنیا بھی مت چھوڑو اور آخرت بھی اگر مت چھوڑو. جب نماز کا وقت ہو فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو ذکر الہی کی طرف. اور جب نماز پڑھ لو فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، تو پھر منتشر ہو جاؤ اور اللہ کے پھیلے ہوئے رزق تلاش کرو. تو اس سے معنی ہے کہ یہ سب دین ہے. ایک شخص نے شادی کا محمد سے کہا مولا میں لٹ گیا. کیا ہوا؟ کہ ہر وقت بیوی کا خیال، بچوں کا خیال، دھندے کا خیال، مکان کا خیال، بل کا خیال. کچھ دعا پڑھ دیجئے تاکہ دین کا خیال رہنے لگے. کہ اس میں تو کوئی چیز دنیا کی نہیں ہے، یہ سب دین ہے. بیوی دین، بچے دین، دھندا دین، روٹی دین، مکان دین، کھاد دین، یہ سارے دین. دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے اس کے اندر. یہ سب کار آخرت ہے جو تم کر رہے ہو. اسلام نے عبادت کا کنسپٹ بدل دیا. عبادت نام ہے میرے طریقے پہ جینے کا، جیو. بچوں سے محبت کرو عبادت،
بیوی کا خیال کرو عبادت. بوڑھے ماں باپ کو بھی بیوی کے خاطر مت چھوڑو اور ماں باپ کے کہنے سے بیوی کو بھی مت چھوڑو. بیلنس کرو. ہاں بڑا مشکل ہے. میری کائنات نہیں دیکھتے بیلنس ہے یا نہیں؟ اگر بیلنس ختم کر دوں تو کائنات میں قیامت آ جائے تو ہر پلانٹ دوسرے کو کھینچے ہوئے یہ میرا بیلنس ہے ذرا سا بھی ڈھیلا ہوگا تو ایسے ٹکرا جائیں گے جیسے ایکسیڈنٹ میں سب ٹکرا جاتے ہیں. تو لہذا ذکر ہو رہا تھا جناب یعقوب دیکھے ظاہر ہے سارے کا صاحب کمال یوسف کے آگے سر جھکا دیتے کیا پریشانی بھیا اللہ نے تم کو نبی بنایا. میں یعقوب سے کہتے ہیں ہمارے لیے بھی دعا کیجئے کہ ہم یوسف جیسے ہو جائیں. ایک ہی راستہ نکالا یوسف کو راستے سے ہٹا دو. تو حسد کی آگ انسان کے دماغ میں جو لگتی ہے دل کے اندر وہ کوالٹی کو سامنے سے ہٹانے کی کوشش کہ کوالٹی نہ رہے. اب آپ نے اندازہ لگایا اسلام کی پوری تاریخ پڑھ جائیے کوالٹی کو ہٹانے میں تاریخ سکتا. نبی کا قاتلانہ حملے کوالٹی ہٹانے کے لیے. نبی کے بزرگوں کا قاتلانہ حملے کوالٹی ہٹانے کے لیے. جناب ہاشم فزیکل ڈیتھ نہیں تھی مرڈر تھا. ان کے بھائی بہن فزیکل ڈیتھ نہیں تھی بحرین کے راستے میں مردہ پائے گئے. مطلب فزیکل ڈیتھ نہیں تھی راستے میں مردہ پائے گئے. حاکم شام کے راستے میں مردہ پائے گئے. ہو گیا. عبد المطلب کے قاتلانہ حملہ ابراہ نے کیا تھا خانہ کعبہ تو سامنے آ گیا. اصل تو قتل کا منصوبہ تھا عبد المطلب کا جس کو ابراہ نے ہاتھ ٹرین کیا تھا جو تلواریں جس کی سون میں لگی ہوئی تھی. اب یہ اور بات ہے کہ آپ کا گلزار ہو جانا تاریخ کا فیصلہ ہے. تو جب ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہو سکتی ہے تو بفرے ہوئے ہاتھی کی تلواریں بھی سر جھکانے کے لیے مجبور ہو جائیں گی. یہ بتانے کے لیے کہ بشر کوالٹی کو نہ مانے مگر جانور تو کوالٹی کے آگے سر جھکاتا ہے. عبد المطلب کے قاتلانہ حضرت عبداللہ بن عفان کے میدان میں قاتلانہ حملہ. جوانی کے عالم میں عبداللہ کا بغیر کسی سبب کے مردہ پائے جانا. آئے تھے ننیال میں مدینے میں مردہ پائے گئے. حضور کی ولادت ان کی وفات کے بعد ہوئی. ماں بچے کو گود میں لے کے چلی شوہر کی زیارت کرانے کے لیے. معلوم ہوتا کہ نبیوں کی تاریخ میں قبر کی زیارت کرنا بدعت نہیں ہے. خاتون گود میں بچے کو لے کے آئی چھوٹے سے محمد کو اور نبوت جب گہوارے میں بول سکتی ہے تو ماں کے برے فعل پہ بچہ بول سکتا ہے. ماں باپ کی میت پہ قبر پہ مت لے جاؤ یہ بدعت ہے. مگر رسول نے بچپن میں جس بدعت کو کیا اسی کو پھیلا کے اسلام نے شریعت بنا دیا. آمنہ خاتون واپسی نے ابوا کے مقام پر مردہ پائی گئی. سرکار دو عالم کے اوپر بچپن میں 4 برس کی عمر میں قاتلانہ حملہ ہوا قتل کرنے کے لیے. عبد المطلب نے بھجوا دیا حلیمہ خاتون دائی کے یہاں تاکہ وہاں صحرا میں دشمن نہ پہنچ پائے. مگر کچھ اجنبی لوگ آئے 4 برس کے بچے کو کڈنیپ کرنا چاہتے تھے مگر حلیمہ کے خاندان والے پہنچ گئے اور گھبرا کے انہوں نے بچے کو عبد المطلب کے پاس چھوڑ دیا. ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے. حلیمہ خاتون کے یہاں دودھ پینے کے لیے رسول نہیں گئے تھے. یہ مسلمان ورزش بھول گئے کہ عصمتیں کبھی گنہگار عورتوں کا دودھ نہیں پیا کرتی. جب جناب یوسف کے یہاں تجربہ ہو چکا جناب موسیٰ کے یہاں کہ موسیٰ نے دودھ نہیں پیا جب تک کہ ماں نانی آ گئی تو جو فقر موسیٰ ہے وہ کیسے پی لے. 7 برس کی سن میں پھر حضور پر قاتلانہ حملہ ہوا شام میں ایک چرچ کے اندر. 24 برس کی عمر میں پھر حضور پر قاتلانہ حملہ ہوا جب خدیجہ الکبریٰ کے تجارتی ایجنٹ بن کے گئے. آپ نے محسوس کیا کہ یہ کون لوگ تھے جو حضور کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے.
ابھی تو دعویٰ نبوت بھی نہیں ہوا. تو اس سے معنی یہ ہے کہ چاہے مسلمان جانے یا نہ جانے کے دعویٰ نبوت کس کو کہتے ہیں؟ دشمن جانتا ہے. دشمن پہچانتا ہے 4 برس کے سن میں، 7 برس کے سن میں، 24 برس کے سن میں، بدلتی ہوئی عمر میں دشمن کو پتا ہے. مغیرہ نے یہی تو کہا تھا ابو طالب سے کہ میرے اس چرچ میں 16 یہودی رکے ہوئے ہیں اس بچے کے قتل کے منصوبے کے تحت، اس لیے کہ ان کا حساب بتا رہا ہے کہ آج کی رات اس بچے کو میرے چرچ میں ہونا چاہیے، لہذا اس بچے کو بچا کے لے جاؤ. حیرت کی بات یہ ہے دوستو، مجھے مغیرہ کو معلوم کہ یہ رسول، 16 یہودیوں کو معلوم یہ رسول، قتل کرنے والے کو معلوم ہے کہ یہ رسول ہے، بچانے والے کو نہیں معلوم کہ یہ رسول ہے. پروگرام کینسل کیا. ہمارے ایسا فلائٹ کینسل ہوتی ہے، اس زمانے میں ایسا سسٹم نہیں تھا. بزنس مین جب لے جاتے تھے تجارتی قافلہ تو واپسی تک کا ساری سیلری مزدوروں کے ماں باپ کو یا عزیز و قارب کو یا بیوی کو ایڈوانس دینی پڑتی تھی. تو اس سے معنی ہے کہ ابو طالب نے جو قافلہ تیار کیا، مکے کے اندر سارے مزدور جو بزنس کے سامان لے کے چل رہے تھے ان کا پیمنٹ کر چکے تھے. اب پروگرام کینسل ہوا تو رقم تو واپس نہیں کی جاتی. تو جب خاندان کے بزرگوں نے اپنے بھائی سے پوچھا ہوگا ابو طالب سے، ابو لہب دوسرے لوگ ہیں، گئے مجھے آپ کیوں گئے؟ تو نفسیات کیا کہتی ہے انسان کی. ابو طالب نے ایسے گئے تھے ایسی آگے یہ کہہ دیا. اس کے معنی ہے کہ خاندان کے لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ کون ہے اور دنیا اسے راستے سے ہٹانا چاہتی ہے. تو اب ملاحظہ فرمائیے، اسلام کی تاریخ میں ایک پاسٹ ٹائم ہوا ماضی، ایک فیوچر ہوا مستقبل، ایک حال ہوا. نبی کو بنائیے سینٹر حال، پریزنٹ ٹائم. ماضی ان کے بزرگ، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان کے بزرگوں کو قتل کیا، زہر دیا؟ کون؟ صرف فزیکل تھے، ہاشم بیمار تھے، وہب بیمار تھے، مطلب بیمار تھے. عرب کے انتہائی تنومند صحت مند ہاشم صحراؤں میں مردہ پائے گئے، جبکہ موت سے پہلے یہودیوں نے ان پر حملہ مدینے میں بنی قینقاع کے اندر کیا تھا. تو جو بنی قینقاع میں 1200 یہودیوں سے اکیلا لڑ گیا، وہ نہ بیمار ہو سکتا ہے نہ بزدل ہو سکتا ہے. پھر وہ کیا سبب تھا کہ جناب حاکم صحراؤں میں شام کے سفر کے اندر مردہ پائے گئے؟ اس کے معنی یہ ہو گیا کہ کسی نے زہر سے کام کیا. جب جرأتوں کا مقابلہ نہیں ہوتا تو بزدل دشمن زہر دیا کرتا ہے. دشمن زہر دیا کرتا ہے. یہ ہے یہودی. اگر 10 سال پہلے میری وہ تقریر آپ کو یاد ہے، گورنمنٹ آف رومن امپائر اسلامک ہسٹری، تو یاد ہوگا ایک جملہ سن لیجیے. عرب بدماش تھا، قاتل، جاہل، سب کچھ تھا. عرب کی فطرت کے اندر زہر دینا نہیں تھا. دنیا میں 2 ہی قومیں زہر دینے کی عادی تھی. ایک ہندوستان جو وش کنیاں تیار کرتا تھا، وہ بعد میں کبھی بتاؤں گا وش کنیاں کس کو کہتا. ایک یونان کہ جہاں زہر دینے کا عام رواج تھا. یونان کی تباہی کے بعد گریٹ رومن امپائر آئی اس جگہ پر اور زہر دینے کے اندر ہی اپنا جواب نہیں رکھتی تھی. حیرت کی بات یہ ہے کہ جتنے یہودی رسول کی وفات کے بعد مدینے میں تھے، وہ علی کی خلافت ظاہرہ کے بعد سارے یہودی بھاگ کے شام پہنچ چکے. آپ نے اندازہ لگا یہ شام کیوں چلے گئے علی کے دور خلافت کے؟ اور یہ یہودی وہ تھے جو زہر دینے میں اپنا جواب دیا. ان کا کام ہی راستے سے ہٹانا ہوتا تھا زہر کے. اب ابن ملجم کی وہ روایت آپ کو بات
کہ جب امام حسن نے جراح کو بلایا ڈاکٹر کو اور ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو ابن ملجم نے دیکھ کے امام حسن سے کہا کہ حسن کس کا علاج کرا رہے ہو؟ میں نے اپنی تلوار میں وہ زہر شامل کیا ہے کہ اگر پورے کوفے پہ بانٹ دیتا تو ایک شخص زندہ نہ رہتا۔ یہ امام علی کو زہر سے دینا، رسول اللہ کا زہر سے شہید ہونا، زرد چہرہ ہو جانا، اور مسلمان مورخ کا دبی زبان سے یہ کہہ دینا کہ حضور کو پوائزن کے اثر سے موت آئی جو غالباً ایک یہودی عورت نے ان کو دیا تھا۔ چلیے مانیے کہ یہ ثابت ہوا کہ حضور کی وفات زہر سے ہوئی تھی۔ اب آپ کہتے ہیں یہودی عورت تھی، ہم عورت ہونے پہ تو یقین کرتے ہیں، یہودی تھی یا قاتلہ تھی اس سے ہم نے بھی فیصلہ نہیں کیا، مگر حضور نے اپنی زندگی میں یہ ضرور کہا تھا مجھے غش کی حالت میں کچھ مت پلانا۔ نبوت کبھی ظن میں مبتلا نہیں ہوتی، ڈاؤٹ نبوت کے اندر نہیں آتا، وہاں یقین ہوتا ہے۔ مجھے غش کی حالت میں کچھ مت پلانا، اور جب نبی آئے آنکھ کھولی تو اپنی بیوی سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیا پلایا گیا؟ کہا نہیں حضور آپ کو بخار کمزوری سے زیادہ تھا، مغافیر پلائی گئی ہے۔ کہا میں نے زندگی میں کبھی مغافیر نہیں کی اور میں نے منع کر دیا تھا مجھے مغافیر مت پلانا۔ شواہد النبوت کہاں ہے وہ مغافیر؟ لکھ لو۔ پیالہ کہاں ہے جس میں مغافیر تھی؟ پیو۔ نبی کا اتنا کہنا ہی ثبوت کے لیے کافی ہے۔ نبی ایکسپیریمنٹ نہیں کرتا، نبی کو شک نہیں ہوتا، نبی کو ظن نہیں ہوتا، نبی کو یقین۔ حضور کی وفات کے بعد علی مرتضیٰ کے سر پہ ضربت لگنا اور میں زہر کا کیا آنی؟ امام حسن پہ پھر تجربہ کیا گیا زہر کا کہ شام سے ایک عورت آتی تھی اور وہ گھر کی اس عورت عصمت کے گھروں کی بیویاں تجربے کار ہونے لگی تھی۔ اگر پہلا تجربہ نبی کے گھر میں ادھورا ہوتا تو امام حسن کو زہر دینے والی بیوی نہ ہوتی۔ تاریخ پر جب آپ نظر ڈالیے گا تو اس میں کچھ عجیب و غریب راز کھلتے ہیں۔ جادہ عورت کا نام، کہ 3 بھائی بہن، جادہ بنت اشس، محمد ابن اشس، عبداللہ ابن اشس۔ اشس ڈاکو قاتل، 1200 صحابہ کرام کا قاتل، خلیفہ نے اپنی سگی بہن سے کر دی تھی جس سے 3 بچے پیدا ہوئے۔ یہ تھا تاریخ کا المیہ کہ جو 1200 صحابہ کرام کا قاتل ہو اس پر مقدمہ چلائے بغیر اس کو شادی کر دینا اور جیجا جی بنا لینا سیاسی مسئلے کا بڑا گمبھیر تمام۔ امام حسن کی شہادت کے بعد 11 اماموں کو زہر سے شہید کر دینا امام حسین کے بعد۔ ذرا آپ رشتے جوڑ دیجئے، رشتے جوڑ دیجئے۔ رسول سے پہلے بزرگوں کا قتل، رسول کے بعد اولاد کا قتل، سلسلہ کہاں سے کہاں ملتا ہے۔ اگر کوالٹی تھی تو سب جھکا لیتے، مد مقابل کوالٹی کو لے کے آتے، نہ مد مقابل کوالٹی کو لا سکتے ہیں نہ خود اپنا ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں۔ ایک ہی راستہ رہ گیا ہے، آل رسول کو راستے سے ہٹا دو۔ تو اگر بزرگوں سے لے کے اولاد تک ایک ہی ذہن نہ ہوتا تو کبھی اتنی گہری سازش کھاتا ہوتا۔ تو لہذا کربلا کوئی حادثہ نہیں جو اچانک پھوٹ پڑا ہو۔ ہاشم کی شہادت سے لے کے کربلا تک سلسلہ ایک، اور جو لوگ تھے اس کی تاریخ بھی اپنے انگلیوں کے قاتلوں کے نشان تاریخ پہ چھوڑ گئے، اس لیے کہ قاتل کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو انگلیوں کے نشان کہیں نہ کہیں چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح اسلام کے قاتل
کتنے ہی چالاک کیوں نہ ہو، مگر ہر قاتل اپنا نشان چھوڑ دے گا۔ ابو سفیان کہہ رہا ہے فتح مکہ کے دن، اے عباس تمہارے بھتیجے نے بڑی اچھی حکومت حاصل کر لی۔ عباس نے کہا وائے ہو تجھ پر ابو سفیان، یہ حکومت نہیں ہے، نبوت۔ جو ابو سفیان کہہ رہا ہے وہی یزید کہہ رہا ہے۔ کیسی جنت، کیسی دوزخ، کیسا فرشتہ۔ یہ تو بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچا تھا۔ اس سازش کو بے نقاب کرنا یہ حسینی حکمت عملی تھی۔ پریشانی ہے اسلامی کانسٹیٹیوشن سے کہ لا اکراہ فی الدین، ہم دین میں زبردستی نہیں کرتے۔ کلمہ پڑھو، اسلام کا گرین کارڈ لو، ہمارے پہلو میں بیٹھ جاؤ، کھانے پینے کا حق، مناکحت کا حق، بیاہ شادی ہو جائے گی تمہاری۔ اسلام دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ کلمہ پڑھ کے نبی کے بزم میں بیٹھ گئے، رشتے اوپر۔ اب اگر رسول ان میں غیب سے دیکھ کے یہ بتا دیتے کہ یہ کیا کریں گی، تو یہ دروازے پر مسجد کے کھڑے ہو کے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں تو کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ایکوالٹی ہے، اسلام میں مساوات ہے، ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کر کے لے کے گئے تھے، ذرا عمروں کا فرق دیکھیے، مگر پھر بھی ہم نے محبت میں اپنی کمسن بیٹی کا رشتہ ان سے کیا۔ حضور کی بزرگی کو دیکھتے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ یوں ہے، یوں بڑا بتائیے بتائیے، ہمارا کلمہ پڑھنے سے فائدہ کیا؟ نتیجہ یہ ہوا اسلام کے اس بخشی ہوئی عنایتوں سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اور وہ ہر قانون کی مجبوری ہے۔ کسی آپ ملک میں، یورپ میں چلے جائیں، گرین کارڈ لے لیں، سب کو معلوم ہے آپ کی ذہنیت کیا ہے، مزاج کیا ہے، کہاں رقم آتی ہے، کہاں جاتی ہے، لیکن پھر بھی اپنے نظام سے مجبور ہوتا ہے۔ تو جب ایک باطل حکومت اپنے نظام کے آئین سے مجبور ہوتی ہے تو وہ اللہ کا قانون اپنے آئین سے مجبور کہ ہم علم غیب سے سب کچھ جانتے ہیں، مگر علم غیب یہ بتاتا نہیں پھرتا کہ یہ منافق ہوگا، یہ قاتل ہوگا۔ وہ اپنے علم غیب کو استعمال نہیں کرتا۔ یہ صبر کی منزلیں تھی کہ جہاں اسلام دکھاتا ہے کہ جاننے کے بعد بھی تم انجان بن جانا، یہ مت بتانا کہ تم کیا کرنے والے ہو۔ یہی اسلامی قانون کہ رشتہ داریاں ہوتی رہیں، پہلو میں بٹھاتے رہے، اور یہ خود ایک سوال تھا کہ ہم نے تمہیں اتنا تقرب دیا، اس کے بدلے میں تم نے کیا دیا؟ یہ تھا اسلام کا اصل منشا کہ اسلام حقائق کو قد تبین الرشد من الغی، حق اور باطل جب گڑبڑ ہو جائیں، مکس اپ ہو جائیں اور پتہ نہ چل سکے کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے، تو ہمارا کام حق اور باطل میں فاصلہ پیدا کرنا ہے۔ سپریشن ہمارا کام ہے، سلیکشن تمہارا کام۔ ہمدرد کون ہے، بے درد کون ہے؟ جب شک پیدا ہو جائے تو ہم ساری جنگیں تمہارے سامنے رکھ دیں گے۔ ہمدرد کون تھا، بے درد کون تھا، انتخاب تمہارا کام۔ لہذا کربلا اسی اظہار حق کا نام تھا۔ نبی کے پہلو میں منافق سجے بیٹھے رہے، دنیا کو تمیز بہت کم ہو سکی، جبکہ نبی نے ہر جگہ اظہار کرا دیا۔ علی کے دور میں منافق پہلو میں رہے، پتہ نہ چل سکا کہ اصل کتنے۔ امام حسن کے پہلو میں دوست رہے، اپنے دغا دے کے بھاگ کے چلے گئے، لیکن کربلا وہ حد فاصل ہے کہ عباس کے پرچم کے نیچے کوئی بے وفا نہیں۔ یہی وہ حق تھا کہ زندگی سب کو عزیز ہوتی ہے، حسین عزیز کس کو تھے؟ لہذا پابند وفا
کو عزیز ہوتی ہے زندگی، اولاد سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔ انسان ضدوں پہ اترتا ہے تو جان قربان کر دیتا ہے، مگر ضد کی بھیٹ پہ اولاد کو قربان نہیں کرتا۔ عباس جہاں وفاؤں کا وہ بلند آسمان تھا، وہاں کچھ ایسے نقش بھی چھوڑے گئے جو ہمیشہ عباس کی وفائیں یاد دلاتے ہیں۔ کربلا اجڑ گئی، زندان شام کے دروازے کھل گئے، قیدی کربلا ہوتے ہوئے مدینے پہنچ گئے، اور آج بشیر منادی کر رہا ہے، مدینے والوں، مدینہ رہنے کے قابل، مدینہ امٹ پڑا، فرزند رسول کا قافلہ پھر آیا ہے۔ بشیر سنا رہا ہے، مدینے میں قیامت آئی، عورتیں اپنے عزیزوں کو یاد کر کر کے ماتم کریں۔ بشیر جس محلے سے گزر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے اپنے باپ کا پتہ پوچھ رہے ہیں، مائیں بہنیں شریک حیات کربلا والوں کی خیریت پوچھ کے چلی جاتی۔ ایک جگہ بشیر رک گیا، ایک 4 برس کا حسین بچہ۔ بشیر کہتا میں نے زندگی میں اس سے پیارا بچہ کبھی نہیں دیکھا، چاند جیسی صورت، گھونگھر والے بال، حسین رخساروں پہ منلا رہے تھے۔ بڑے بھولے پر سے اس بچے نے پوچھا، شیخ سنائی عراق سے قافلہ آیا؟ ہاں بیٹا، میرے بابا بھی آئے۔ اس بھولے پن سے بچے نے پوچھا کہ کہتا ہے بشیر، میں تذبذب میں پڑ گیا کہ اس بچے کا کیا جواب دوں۔ بشیر کا میرا باپ بھی آیا؟ بشیر اگر میرا باپ آیا ہو تو مجھے بتا دے تاکہ میں اپنے دادی سے کہوں مجھے نیا لباس پہنا دے، میرے سر میں تیل ڈال دے، میری آنکھوں میں سرما لگا دے، میرے باپ کے گود میں جا کے بیٹھ جاؤں۔ بشیر اس جملے کے اوپر ہکا بکا رہ گیا۔ ایک مرتبہ بشیر پوچھتا ہے کہ بیٹا تم یہ بتاؤ کہ تم ہو کون؟ بس بچے نے جب یہ کہا کہ میں فضل ہوں، عباس کا بیٹا، بچہ بولتا ہے کہ بشیر میرا بابا ہے، بشیر چپ ہو گیا۔ بچے نے پہلے تو بشیر کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھا، جب بشیر خاموش ہو گیا تو ایک مرتبہ بچہ زمین پر بیٹھا، مٹی کو مٹھی میں لیا اور اپنے سر کے بالوں میں ڈالنا شروع کیا۔ یہ ریبان چاک کیا، بشیر کا یقین ہو گیا، بیٹا ہوا بچہ دوڑا۔ بشیر کہتا میں بھی بچے کے پیچھے دوڑا، گھر کے سامنے ایک ملزمہ ہاتھ کا عصا لیے ہوئے کمر جھکی ہوئی ایک چھوٹی سی بیٹی کو بیمار ہے، دیدار میں مجبور، ایک مرتبہ بچے اس کے سامنے جا کے بولا، ملزمہ کہتے ہیں بچی کس کی سنا رہا ہے؟ بشیر نے کہا بیوی کربلا میں قیامت آ گئی، حسین مارے گئے۔ بیوی کہتی ہے کون حسین؟ بشیر کون حسین؟ بشیر کہتا ہے کہ فرزند علی۔ کہا کون علی؟ کہا زوج فاطمہ۔ فاطمہ لال مارا گیا، علی کا بیٹا، علی کا بیٹا حسین۔ تو اے بشیر خبردار، یہ اعلان مت کر کہ میرا حسین مارا گیا، یہ اعلان کر میرے عباس نے دماغ کیا، میرے عباس کے ہوتے، میرے عباس کے ہوتے، میرے عباس نے ماں کے کسی نے کہا عباس کی بات بشیر کا کہتے بیوی عباس نے وفا کی، عباس کے سر پہ گرز پہنے لگا، جب حسین کا سر کٹا عباس کے بازو پہنے کھٹے، جب زینب کے بازو میں رسن ڈالی گئی کہ عباس مارا گیا، بس ایک مرتبہ بنی کے پیشانی زمین میں رکھی، سر اٹھا کے گئی جو نجف والے سنا میرے پوچھنے سے تالی نہیں کیا
میرے عباس کا بازو پیچھے سے تلوار لگائی، پیچھے سوار کیا ہے۔ اے ذلیل قاتل، میں تو جب جانتی جب میرے عباس کے سامنے لوگوں تم نے سنا میرے عباس کے بازو کو؟ اے لوگوں یہ بتاؤ، جب کوئی گھوڑے سے گرتا ہے تو زمین پہ دونوں ہاتھ ٹیک لیتا ہے۔ یہ بتاؤ کہ جب میرا عباس گرا ہوگا تو جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں وہ زمین پہ کیسے سنے گا؟ اے بیوی، تیرے عباس نے رستے وفا نبھائی، مگر عباس کی شہادت کے بعد زینب کربلا سے لے کر زندان شام تک نماز پڑھتی گئی۔ اے بیوی، اندازہ لگائیے کہ زینب نے نماز کیسے پڑھی ہوگی۔ ارے جب ہم قیام میں رہتے ہیں تو ہاتھ کھولے ہوئے، رکوع میں جاتے ہیں تو ہاتھ گھٹنے پہ، سجدہ جب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ دونوں ہاتھ زمین پر ٹک نہ جائے۔ اے زینب، ارے تم نے شام تک سے زندان تک کیسے نماز پڑھی جس کے دونوں ہاتھ پسے گردن بنے ہوئے ہوں؟ سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ یا اللہ، آنے والے ذکر کو قبول فرما، ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، ذکر کے ساتھ جو زندہ جب تک رہے گناہوں اور معصیت سے محفوظ رکھنا، جب اس دنیا سے اٹھے تو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ آنے والے جو زندہ ہیں انہیں توبہ کی توفیق دے، جو پیوند قبر ہیں ان کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا دے، جو گودیاں ابھی تک سونی ہیں ان پر کرم فرما، رزق حلال میں برکت عطا فرما، ہماری جانوں کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں یہ قوم ہے ولی عصر کی زندگی کا صدقہ اس کی حفاظت فرما۔